اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالمگیر باری اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بول پاکستان۔ جی ناظرین، آج سسر رسول غار یار اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات تھا، اور اس کی نسبت سے آج یہاں پر ایک ریلی نکالی گئی ہے، مداح صحابہ ریلی، جو کہ شہرہ والے گیٹ سے شروع ہوئی ہے اور آ کر صدیق اکبر چوک پر ختم ہوئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی کامران صاحب، جو کہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے اس دن کی مناسبت سے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آج حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین اول جو ہیں ان کا آج یوم وفات ہے، اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ سسر رسول خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی بنیاد ہیں اور سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ پوری امت مسلمہ ان کی مرہون منت اسلام کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی انہوں نے اپنی جان مال اولاد وقف کی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری نام لے کر دی، ان میں سے 10 مبشرہ میں سے سر فہرست سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ حدیث کی کتب میں موجود ہیں کہ ابوبکر فی الجنہ اور عمر فی الجنہ۔ اس کے بعد پھر 8 نام بقیہ گنوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اتنی عظیم ہستی آج جمادی ثانی کی 22 تاریخ کو دنیا سے گئی تھی۔ ان کے ایام وفات کو منانے کے لیے اہل سنت والجماعت ہری پور نے پوری ضلعی سطح پہ احتجاجی اور مطالباتی ریلی کا انعقاد کر کے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ اسلام کے محسن ہیں، پوری امت کے محسن ہیں، بانی اسلام ہیں، لہٰذا ان کو بھی اسی شایان شان سے ان کا یہ دن منایا جائے سرکاری سطح پر، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس عظیم ہستی کے عظیم کردار سے ان کو پہچان ہو، اور واقفیت حاصل ہونے کے بعد تمام امت مسلمہ ان کی جو نصائح تھے، جو ان کی عملی کردار تھے، ان پر عمل پیرا ہو کر یہاں ایک محب وطن پاکستانی شہری بنیں گے، وہاں انشاءاللہ العزیز ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے مفتی کامران صاحب، جو کہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں ان کا جو یوم وفات ہے اس کو جو ہے اس کے چھٹی منانی چاہیے، اس دن چھٹی ہونی چاہیے، عام تعطیل ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ سپاہ صحابہ اور حق نواز جنگوی شہید کے درینہ ساتھی عبدالحمید ہزاروی صاحب موجود ہیں۔ آئیے چل کر اس دن کی مناسبت سے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حکیم صاحب، جیسا کہ آپ کا ایک مطالبہ تھا جو کہ پچھلے سال موجودہ جو ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے پورا کر دیا اسی وقت، کہ اس چوک کا نام جو ہے، جو چوک کا پرانا نام تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، تو یہاں پر ایک راجہ رنجیت سنگھ کا جو ایک مجسمہ تھا اس کو ہٹایا گیا، اور یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نام کے بورڈ ہیں وہ لگائے گئے، اس نام کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ اب آپ کا کیا مطالبہ ہے حکومت وقت سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ ایام میں جو اصحاب رسول کے خصوصاً خلفائے راشدین کے ایام ہیں، اس پہ سرکاری چھٹی کی جائے، خاص کر یوم صدیق اکبر، کیونکہ صدیق اکبر وہ شخصیت ہے کہ جو اس وقت اسلام کا ستون ہے۔ نبی کے ساتھ جو رائے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم کی ذات خود فرما کے اگر چلی جائے تو اس کی اگر آج اس دور کے اندر 1400 سال بعد اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ملعون، کوئی لعین، کوئی منافق، کوئی ابو لہب کی اولاد، ابو جہل کی اولاد اگر آ کے بکواس کرتی ہے، سیدنا صدیق اکبر کو کسی بھی لقب سے اگر وہ لقاتی ہے، تو انشاءاللہ ہم نے مولانا حق نواز جنگوی کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، ہم نے ہر اپنی مشکلات وقت کو اپنے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم انہی لہجوں میں، انہی الفاظوں میں ہم جواب دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا امن سب سے زیادہ عزیز ہے ہمیں۔ ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے، خواہ وہ خیبر پختونخوا کی ہے، پنجاب کی ہے، جہاں جہاں بھی صحابہ کے گستاخ ہیں، صدیق کے گستاخ ہیں،
جو بھی سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن و حسین کے جو بھی گستاخ ہیں ان کو سرعام پھانسی دی جائے اور ان کتابوں کو، ان لٹریچروں کو ضبط کیا جائے، ورنہ یہ ایک دن ایسا ریلا آئے گا کہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ کیوں کہ یہ ستون ہے اسلام کا۔ صدیق اکبر کا ہونا اسلام میں اس طرح ہے کہ جس طرح ایک باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کو تو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، وہ سسر بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی بھی ہیں، اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سننے والے دوست ہیں، سیدنا صدیق اکبر خصوصاً خلفائے راشدین اور جو زبانیں ان کے خلاف بونگتی ہے ان زبانوں کو بند کیا جائے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس کا نام ہم نے صدیق اکبر چوک رکھا، ہم نے صدیق اکبر اس کا نام 1985-86 میں رکھا تھا، ٹھیک ہے، بعض وجوہات کی وجہ سے اس کو اتار دیا گیا، رنجیت سنگھ کا گھوڑا لگا دیا گیا، اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہے۔ جو سابقہ ڈی سی صاحب تھے انہوں نے فوراً ایکشن لیا، پچھلے سال کے جلوس کے بعد فوراً ایکشن لے کے گھوڑے کو اتارا اور سیدنا صدیق اکبر کا بورڈ لگایا۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج اس چوک کا نام سیدنا صدیق اکبر چوک ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ صدیق کی وہ ہستی ہے جو نہیں مٹ سکتی قیامت تک، انشاءاللہ قیامت تک سیدنا صدیق اکبر کا نام بلند ہے۔ ایک تو آپ نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جو گستاخ صحابہ ہیں، جو ملعون ہیں، ان کو جو ہے ان کی بہکنی کی جائے، ان کو روکا جائے، ان کو جو لٹریچر ہے اس کو ضبط کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ اس دن کے حوالے سے؟ اس دن کے حوالے سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا دن قومی سطح پہ منایا جائے، کیونکہ قومی سطح سے منانے پر اس چیز کی یہ واضح ہو جائے گا اسلام ایک چیز ہے، ایک بنیاد ہے۔ ہر بچے کے کان میں یہ چیز پڑے گی کہ سیدنا صدیق اکبر کون تھے، کہاں کون سے صحابی تھے، ان کا کیا رتبہ تھا اور کیا مسئلہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کا جو شخص احترام نہیں کرتا وہ واجب الاحترام نہیں ہے، ہم اس کا احترام نہیں کرتے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ملک کا حکمران ہو یا کوئی ایرا غیرہ نتھو غیرہ کوئی بھی ہو، جو سیدنا صدیق اکبر کا احترام نہیں کرے گا ہم اس کا احترام نہیں کرتے کسی صورت میں۔ اور اس موقع کے لحاظ سے آپ نے بات کی، ہم کہتے ہیں کہ ایک تو 22 کو چھٹی کی جائے، ٹھیک ہے جی، اور سرکاری طور پر چھٹی کی جائے، اور خصوصاً خلفائے راشدین کی چھٹی کی جائے۔ ہر 10 محرم کو جیسے چھٹی ہوتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، اسی طرح شہادت کا دن منایا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایمان کا حصہ نہیں سمجھتا، ہم اسی طرح اس کو کافر سمجھتے ہیں جس طرح ہم سیدنا صدیق اکبر کے دشمن کو کافر سمجھتے ہیں، ہم سیدنا حضرت حسین کے دشمن کو بھی کافر سمجھتے ہیں، اور جو وہ نہیں مانتا حضرت حسین کی خلافت اور شہادت کو، ہم اسے بھی کافر سمجھتے ہیں۔ جو سیدنا صدیق اکبر کی شہادت اور وفات اور خلافت اور اس کو نہیں مانتا، ہم اسے بھی کافر سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تھے عبدالحمید ہزاروی صاحب، جو کہ سپاہ صحابہ ہری پور کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور حق نواز جنگوی شہید کے درینہ ساتھی بھی ہیں، تو بہت شکریہ جی۔ اور ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا جو دن آتا ہے اس کو جو ہے سرکاری طور پر منایا جائے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا بول پاکستان۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں۔ اگر اس امید کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، مجھے دیجیے راجہ دین کے ساتھ اجازت۔ اللہ حافظ۔